بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بستی میں داخل ہونے کے وقت دعا کرنا۔ حضرت ابو مروان اسلمی کے دادا فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ہم خیبر کے قریب پہنچ گئے اور خیبر ہمیں نظر آنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا ٹھہر جاؤ، چنانچہ سب لوگ ٹھہر گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ جو رب ہے ساتوں آسمانوں کا اور ان تمام چیزوں کا جن پر ساتوں آسمان سایہ کیے ہوئے ہیں، اور جو رب ہے ساتوں زمینوں کا اور ان تمام چیزوں کا جن کو ساتوں زمینوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور جو رب ہے تمام شیاطین کا اور ان لوگوں کا جن کو شیاطین نے گمراہ کیا ہے، اور جو رب ہے ہواؤں کا اور ان تمام چیزوں کا جن کو ہواؤں نے اڑایا ہے، ہم تجھ سے اس بستی کی اور اس بستی والوں کی اور اس بستی میں جو کچھ ہے اس کی خیر مانگتے ہیں، اور تجھ سے اس بستی کے اور اس بستی والوں کے اور اس بستی میں جو کچھ ہے اس کے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور پھر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آگے بڑھو۔ طبرانی کی روایت میں یہ ہے کہ آپ ہر بستی میں داخلے کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ جنگ شروع کرتے وقت دعا کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی طرف دیکھا تو وہ 300 سے کچھ زیادہ تھے، اور جب مشرکین کی طرف دیکھا تو 1000 سے زیادہ تھے، تو آپ قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی اور ایک لنگی باندھی ہوئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ آپ نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے اسے پورا فرما۔ اے اللہ اگر اہل اسلام کی جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر ان کے بعد روئے زمین پر تیری عبادت کبھی نہیں ہو سکے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اپنے رب سے مدد مانگتے رہے اور دعا فرماتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی چادر زمین پر گر گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اٹھا کر آپ کے اوپر ڈال دی، پھر وہ پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چمٹ گئے اور پھر کہا، یا رسول اللہ آپ نے جو اپنے رب سے زور شور سے مانگا ہے آپ کا اتنا مانگنا کافی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے جو وعدہ فرمایا ہے وہ اسے ضرور پورا فرمائیں گے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ ترجمہ، جب تم لگے فریاد کرنے اپنے رب سے تو وہ پہنچا تمہاری فریاد کو کہ میں مدد کو بھیجوں گا تمہاری 1000 فرشتے لگاتار آنے والے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 315 آدمیوں کو لے کر نکلے۔ جب آپ بدر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ یہ لوگ بغیر جوتیوں کے ننگے پاؤں اور پیدل چل رہے ہیں، ان کو سواری عطا فرما، اور اے اللہ یہ ننگے بدن ہیں تو ان کو کپڑا عطا فرما، اور اے اللہ یہ لوگ بھوکے ہیں تو ان کو پیٹ بھر کھانا عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنگ بدر کے دن فتح عطا فرمائی، اور جب یہ لوگ جنگ بدر سے واپس ہوئے تو ہر ایک کے پاس 1 یا 2 اونٹ تھے، اور انہوں نے کپڑے بھی پہن رکھے تھے اور پیٹ بھر کھانا بھی کھا رکھا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بدر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی زوردار دعا کرتے ہوئے دیکھا اتنی زوردار دعا کرتے ہوئے میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ فرما رہے تھے، اے اللہ میں تجھے تیرے وعدہ اور تیرے عہد کا واسطہ دیتا ہوں، اے اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر تیری عبادت کبھی نہیں ہو سکے گی۔ پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ کے چہرے کی جانب خوشی کے مارے چاند کی طرح چمک رہی تھی، اور آپ نے فرمایا گویا کہ میں اب دیکھ رہا ہوں کہ شام کو یہ کہاں کہاں گرے ہوئے پڑے ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے دن فرما رہے تھے، اے اللہ ہماری مدد فرما، اگر تو ہماری مدد نہ کرنا چاہے تو پھر روئے زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ رہے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن ہم لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا اس موقع پر پڑھنے کے لیے کوئی دعا ہے جسے ہم پڑھیں، کیونکہ کلیجے منہ کو آ چکے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہم استر عوراتنا وآمر روعاتنا۔ ترجمہ، اے اللہ تو ہمارے جملہ عیوب کی پردہ پوشی فرما اور ہمارے خوف کو امن و امان سے بدل دے۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ دعا پڑھنی شروع کی، جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت ہوا بھیج کر اپنے دشمنوں کے چہروں کو پھیر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
مسجد احزاب تشریف لے گئے اور اپنی چادر رکھ کر کھڑے ہو گئے اور ہاتھ اٹھا کر ان کافروں کے خلاف بد دعا کرنے لگے، اور اس موقع پر آپ نے کوئی نفل نماز نہ پڑھی۔ آپ پھر دوبارہ وہاں تشریف لائے اور ان کے لیے بد دعا کی اور نماز پڑھی۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کے لیے ان الفاظ سے بد دعا فرمائی: اے کتاب کو اتارنے والے اور جلدی حساب لینے والے اللہ، ان عذاب یعنی گروہوں کو شکست دے دے، اے اللہ ان کو شکست دے دے اور ان کے قدموں کو اکھیڑ دے۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہیں: اے اللہ انہیں شکست دے دے اور ان کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اور بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے تھے: اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنے لشکر کو عزت دی اور اپنے بندے کی مدد کی، اور اکیلا ہی تمام احزاب پر غالب آ گیا، اس کے بعد کوئی چیز نہیں۔ جنگ کے وقت دعا کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن میں تھوڑی دیر لڑنے کے بعد جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے گیا کہ آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ جب میں آپ کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں سر رکھے ہوئے فرما رہے ہیں: یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ ان کلمات کے علاوہ مزید اور کچھ نہیں فرما رہے ہیں۔ میں واپس جا کر پھر لڑنے لگ گیا۔ پھر دوبارہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ اسی طرح سجدے میں سر رکھے ہوئے وہی الفاظ فرما رہے تھے۔ پھر میں لڑنے چلا گیا۔ اس کے بعد میں پھر تیسری مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ سجدے میں سر رکھے ہوئے انہی کلمات کو دہرا رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ہاتھوں فتح عطا فرما دی۔ جنگ کی رات میں دعا کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کی اس رات میں نماز پڑھ رہے تھے اور یہ دعا فرماتے رہے: اے اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر تیری عبادت نہ ہو سکے گی۔ اور اس رات مسلمانوں پر بارش بھی ہوئی تھی، جس سے کافروں کی سخت زمین میں کیچڑ ہو گیا اور مسلمانوں کی ریتیلی زمین جم گئی اور اس پر چلنا آسان ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن صبح کو جنگ بدر ہوئی اس دن کی ساری رات آپ نے عبادت میں گزاری، حالانکہ آپ سفر کر کے آئے تھے اور آپ مسافر تھے۔ جنگ سے فارغ ہو جانے کے بعد دعا کرنا۔ حضرت رفاع زرقی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ احد کے دن مشرکین واپس چلے گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سیدھے کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں اپنے پروردگار کی حمد و ثنا بیان کروں۔ چنانچہ صحابہ کرام آپ کے پیچھے صفے بنا کر کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی: اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، جسے تو وسعت عطا فرمائے اس پر کوئی تنگی کرنے والا نہیں، اور جس پر تو تنگی فرمائے اسے کوئی وسعت دینے والا نہیں، اور جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جسے تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جو چیز تو روک لے اور نہ دے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور جو چیز تو دے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس چیز کو تو دور کر دے اسے کوئی قریب کرنے والا نہیں، اور جسے تو قریب کر دے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اور اے اللہ تو ہم پر اپنی برکتیں اور اپنی رحمت اور اپنا فضل اور اپنا رزق وسیع فرما دے۔ اور اے اللہ میں تجھ سے وہ دائمی نعمت مانگتا ہوں جو کبھی نہ بدلے اور نہ اس پر کبھی زوال آئے۔ اور اے اللہ میں تجھ سے فقر و محتاجگی کی دن نعمت اور خوف کے دن امن و امان مانگتا ہوں۔ اور اے اللہ جو تو نے ہم کو دیا ہے اس کے شر سے بھی، اور جو تو نے ہم سے روکا ہے اور ہمیں نہیں دیا ہے اس کے شر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ تو ایمان کو ہمارا محبوب بنا دے اور اس کو ہمارے دلوں کی زینت بنا دے، اور کفر اور فسق و فجور اور نافرمانی کی ہمارے دلوں میں نفرت ڈال دے، اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ ہمیں دنیا سے اسلام پر اٹھانا اور ہمیں اسلام پر زندہ رکھنا، اور ہمیں نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا، نام رسوا ہو اور نام فتنوں میں گرفتار ہوں۔ اے اللہ تو ان کافروں کو ہلاک کر دے جو تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور تیرے راستے سے روکتے ہیں، اور تو ان پر اپنا قہر و عذاب نازل فرما۔ اے اللہ ان کافروں کو ہلاک فرما جن کو کتاب دی گئی، اے برحق معبود۔ اور صفحہ 355 پر اہل طائف پر دعوت پیش کرنے سے فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اللہ کی وجہ سے تکلیفیں برداشت کرنے کے باب میں گزر چکی ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر تعلیم کا اہتمام کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے: خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا۔ ترجمہ: لے لو اپنے ہتھیار اور پھر نکلو جدا جدا فوج ہو کر یا سب اکٹھے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے:
انفروا خفافا وثقالا۔ ترجمہ: نکلو ہلکے اور بوجھل۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما۔ ترجمہ: اگر تم نہ نکلو گے تو دے گا تم کو عذاب دردناک۔ ان آیات میں ہر مسلمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حال میں اللہ کی راہ میں نکلنا ضروری قرار دیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو منسوخ کر دیا اور اس کے لیے یہ آیت نازل فرمائی وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً۔ ترجمہ: اور ایسے تو نہیں کہ مسلمان کوچ کریں سارے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کبھی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں جائے اور ایک جماعت گھروں میں ٹھہری رہے، اور کبھی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھروں میں ٹھہری رہے اور ایک جماعت آپ کے بغیر اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے کے لیے چلی جائے۔ چنانچہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہر جائیں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا علم اور دین کی سمجھ حاصل کرتے رہیں گے، اور جب ان کی قوم کے لوگ غزوے سے ان کے پاس واپس آئیں گے تو یہ ان کو ڈرائیں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب اور فرائض اور حدود نازل فرمائے ہیں یہ ان کے بارے میں چوکنے رہیں۔ حضرت احوص بن حکیم بن عمیر عنسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکروں کے امیروں کو یہ خط لکھا کہ دین میں سمجھ حاصل کرتے رہو، کیونکہ اب اسلام پھیل گیا ہے اور سکھانے والے اب بہت ہیں، لہذا اب جہالت کوئی عذر نہیں رہا۔ اس لیے اب اگر کوئی باطل کو حق سمجھ کر اختیار کر لے گا یا حق کو باطل سمجھ کر چھوڑ دے گا تو وہ معذور شمار نہیں ہوگا، بلکہ اسے نہ سیکھنے کی وجہ سے سزا دی جائے گی۔ حضرت حطان بن عبداللہ رقاشی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک لشکر میں دریائے دجلہ کے کنارے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ اتنے میں نماز ظہر کا وقت ہو گیا تو مؤذن نے نماز ظہر کے لیے اذان دی اور لوگ وضو کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وضو کر کے لشکر کو نماز پڑھائی اور پھر سب حلقے لگا کر بیٹھ گئے۔ پھر جب عصر کا وقت آیا تو مؤذن نے عصر کی اذان دی، سب لوگ پھر وضو کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس پر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مؤذن سے کہا کہ یہ اعلان کر دو کہ اے لوگو غور سے سنو، صرف وہی آدمی وضو کرے جس کا وضو ٹوٹ گیا ہو، اور فرمائے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عنقریب علم چلا جائے گا اور جہالت غالب آ جائے گی، یہاں تک کہ آدمی جہالت کی وجہ سے اپنی ماں کو تلوار مار دے گا۔ اللہ کے راستے میں نکل کر خرچ کرنا۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نکیل پڑی ہوئی اونٹنی لے کر آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ اونٹنی اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں قیامت کے دن اس کے بدلے میں ایسی 700 اونٹنیاں ملے گی کہ ان سب کی نکیل پڑی ہوئی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن سامی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، ان کو سالانہ وظیفہ ملا، ان کے ساتھ ان کی ایک مادی تھی، وہ ان کی ضرورتیں پوری کرنے لگ گئی اور ان میں وہ مال خرچ کرنے لگ گئی، اس کے پاس 7 درہم بچ گئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حکم دیا کہ ان کے پیسے بنوا لو۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ اگر آپ ان 7 درہموں کو آئندہ پیش آنے والی ضرورت کے لیے یا اپنے کسی آنے والے مہمان کے لیے رکھ لیتے تو زیادہ اچھا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے خلیل یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت فرمائی ہے کہ جو سونا یا چاندی کسی تھیلے وغیرہ میں باندھ کر رکھ لیا جائے گا تو اپنے مالک کے لیے انگارہ ہوگا جب تک کہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دے۔ امام احمد اور طبرانی کی روایت میں یہ ہے کہ جو سونے چاندی کو باندھ کر رکھے اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے تو قیامت کے دن یہ سونا چاندی آگ کا انگارہ بن جائے گا جس سے اسے داغا جائے گا۔ یہ الفاظ طبرانی کے ہیں۔ حضرت قیس بن صلح انصاری رضی اللہ عنہ کے بھائیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ان کی شکایت کی اور یہ کہا کہ اپنا مال فضول خرچ کرتے ہیں اور ان کا ہاتھ بہت کھلا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں کھجوروں میں سے اپنا حصہ لے لیتا ہوں اور اس کو اللہ کے راستے میں اور اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور 3 مرتبہ فرمایا تم خرچ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر خرچ کریں گے۔ اس کے بعد جب میں اللہ کے راستے میں نکلا تو میرے پاس سواری کا اونٹ بھی تھا اور آج تو میں اپنے خاندان میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان بھائیوں سے بھی زیادہ مال دے رکھا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے خوشخبری ہو جو اللہ کے راستے میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرے،
کیونکہ اسے ہر کلمہ کے بدلے 70,000 نیکیاں ملے گی اور ان میں سے ہر نیکی 10 گنا ہوگی، اور اس کے علاوہ مزید بھی اللہ کے یہاں اسے ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اور خرچے کا کیا ثواب ہوگا؟ آپ نے فرمایا، خرچ کا ثواب بھی اتنا ہی ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، خرچ کا ثواب تو 700 گنا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیری سمجھ تو تھوڑی ہے، یہ ثواب تو اس وقت ملتا ہے جب آدمی خود اپنے گھر ٹھہرا ہوا ہو اور غزوے میں نہ گیا ہو اور دوسروں پر خرچ کیا ہو۔ جب آدمی خود غزوے میں جا کر خرچ کرتا ہے تو اللہ نے اس کے لیے اپنی رحمت کے وہ خزانے چھپا رکھے ہیں جن تک بندوں کا علم نہیں پہنچ سکتا اور نہ بندے ان کا وصف بیان کر سکتے ہیں۔ یہی لوگ اللہ کی جماعت ہیں اور اللہ کی جماعت ہی غالب آ کر رہتی ہے۔ حضرت علی، حضرت ابو دردہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو امامہ، حضرت ابن عمر بن عاص، حضرت جابر اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ بھیج دے اور خود اپنے گھر ٹھہرا رہے تو اسے ہر درہم کے بدلے 700 درہم کا ثواب ملے گا، اور جو خود اللہ کے راستے میں غزوے کے لیے جائے اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے تو اس کو ہر درہم کے بدلے 7 لاکھ درہم کا ثواب ملے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، واللہ یضاعف لمن یشاء، ترجمہ، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے واسطے چاہے۔ اور صفحہ 529 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد میں جان لگانے اور مال خرچ کرنے کے لیے ترغیب دینے کے باب میں گزر چکا ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عباس، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت محمد بن مسلمہ اور حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہم اجمعین نے کتنا کتنا خرچ کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے خرچ کرنے کے باب میں یہ قصے اور تفصیل سے آئیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔